بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله. بزرگان محترم، کل کی مجلس میں عاشورہ کے بارے میں کچھ تذکرہ ہوا تھا. شیخ الحدیث زمانہ محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل ترمذی کی جو ان کی شرح ہے خصائل ترمذی، اس کے اندر عاشورہ میں کیا کیا واقعات پیش آئے ہیں اور اس دن کیا کیا اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا ہے، اس کا کچھ تذکرہ فرمایا ہے. چنانچہ عاشورہ کے دن جو واقعات پیش آئے ہیں بہت سارے ہیں. ان میں سے ایک زبردست واقعہ یہ بھی ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی جو اللہ کے حکم سے آپ نے بنائی تھی، وہ محرم کے دن ہی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری ہے. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعات کو اللہ نے قرآن پاک میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے. سورہ قصص کے اندر سورہ عنکبوت میں ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. اور تحقیق کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا ان کے قوم کی طرف، پھر وہ ان میں ٹھہرے 1000 سال مگر 50 سال، یعنی 50 سال کم، 950 ایئرس ان کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے. سورہ ہود میں ارشاد فرمایا وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ. حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی کہ آپ کے قوم میں سے ہرگز ایمان نہیں لائیں گے مگر وہ جو ایمان لا چکے. بس 950 سال محنت فرمائی ہے اور مفسرین نے لکھا ہے تقریباً 80 شخص ایمان میں داخل ہوئے. اللہ اکبر، 950 سال کی محنت ہے اور 80 افراد ایمان میں داخل ہوئے اور پوری قوم مخالفت اور آپ کو ایذائیں پہنچاتے رہے، کئی طریقے سے ایذائیں پہنچائی ہیں. اللہ نے فرمایا فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، اس لیے آپ مایوس نہ ہو ان حرکتوں کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں. اب ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے. ان کی حرکتیں بالکل آؤٹ آف لمیٹڈ اور آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہیں، بالکل فری ہو رہے ہیں یہ لوگ. لہذا اب آپ ہمارے حکم سے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، آپ کشتی بنائیے ہماری آنکھوں کے سامنے، وحینا اور ہمارے حکم سے،
ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون، اور آپ ہم سے گفتگو نہ فرمائیے ان لوگوں کے بارے میں جو ظالم ہیں، انہم مغرقون، اس لیے کہ یہ غرق کیے جائیں گے، اب ان پر طوفان آئے گا پانی کا اور سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، کشتی بنانا شروع فرمائی۔ دنیا میں اس سے پہلے کشتی بنانا کوئی جانتا نہیں تھا۔ سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ نے یہ علم عطا فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا ہے، اور ان کے ذریعے سب سے پہلے بنیادی جو دعوت ایمان کی ہوتی ہے وہ ان کی قوم کو دی جاتی تھی۔ لیکن شروع کے اندر جب کہ دنیا آباد ہوئی ہے، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، تو ان کے اوپر جو کلمے کی اور شریعت کے اعتبار سے وحی آتی تھی، دنیا میں انسان کس طریقے سے زندگی گزارے، اس کی ضروریات زندگی کس طریقے سے پوری ہوں، کھیتی کرنا اور اسی طریقے سے کپڑے بنانا اور اسی طریقے سے اپنی دوسری ضروریات زندگی، یہ بھی وحی کے ذریعے سے انسانوں کو سکھایا گیا ہے۔ چنانچہ کشتی کا علم، بوٹ بنانا، اس کا علم کوئی جانتا نہیں تھا پہلے، کس طریقے سے کشتی بنائی جاتی ہے، یہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو دیا گیا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معروف القرآن کے اندر فرمایا ہے کہ آج چاہے دنیا کتنی بھی ترقی کر چکی ہو، بڑے بڑے بہترین کار بن رہی ہے، ریل اور ٹرین چل رہی ہے، ان سب کا دار و مدار ویل پر ہے، پہیے پر ہے۔ یہ پہیے کی جو ابتدا ہے یہ بھی انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی کے ذریعے سے دنیا کو عطا کی گئی، اور اس طریقے سے ان کے اس زمانے میں بیل گاڑے ہوتے تھے، گھوڑے گاڑی ہوتی تھی، اور اس طریقے سے لیکن اس کا دار و مدار بھی ویل پر ہوتا تھا۔ اور آج بھی بڑی بڑی ٹرینیں چل رہی ہیں، کاریں چل رہی ہیں، ٹرک چل رہے ہیں، کیسے کیسے اس کا دار و مدار بھی ویل پر ہے۔ تو بنیادی چیزیں ضروریات زندگی کے اعتبار سے بھی دنیا والوں کو جو ملی ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا والوں کو حاصل ہوئی ہے۔ تو خیر بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع فرمائی۔ وہ کشتی کتنی بڑی تھی، کیسی تھی، مفسرین نے لکھا ہے کہ تقریباً وہ کشتی جو تھی اس کی لمبائی کے اعتبار سے اس کی لمبائی 300 گز تھی، اور چوڑائی تقریباً 50 گز تھی، اور اس کی اونچائی تقریباً 30 گز تھی، اور 3 فلور تھے اس کے اندر، باقاعدہ ونڈوز وغیرہ سب بنے ہوئے تھے۔ اس طریقے سے اللہ کے حکم سے، اللہ کی نگرانی کے اندر وہ کشتی تیار ہوئی، اور پھر اس کی سائن وغیرہ سے بتائی گئی کہ یہ علامت شروع ہو جائیں تو آپ اس کشتی پر اپنے تمام ایمان والوں کو لے کر سوار ہو جائیے۔ اور اسی طریقے سے قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر قسم سے جوڑے کو لے لیجئے، یعنی نر اور مادہ، میل اور فیمیل انسان ہے، اور اسی طرح دنیا کے اندر جتنے جانور ہیں جن کی پیدائش میل اور فیمیل سے ہوتی ہے، اور وہ جانور جو پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے، ایسے جانوروں کو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے کشتی میں سوار فرمایا، اور پھر وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ، فرمایا کہ تم اس میں سوار ہو جاؤ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے حکم سے اور اللہ کے نام سے سوار ہو جاؤ۔ اب اس کا چلنا بھی اللہ کے حکم سے ہوگا، اس کا ٹھہرنا بھی اللہ کے حکم سے ہوگا۔ دنیا میں بڑے بڑے انسان ٹرک بنا لے، ٹرین بنا لے، آج کل تو کشتیاں اور بوٹ اور اسٹیمر کیسے کیسے بنے ہوئے ہیں، مگر یہ سب کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ کے حکم ہی میں سے ہوتا ہے۔ 25 پارے کے اندر بھی اللہ پاک نے اس کو ارشاد فرمایا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، تو یہ کشتیاں چلتی ہیں، طوفان آتا ہے تو اللہ اس کو بچاتا ہے، طوفان کے اندر ان کو حفاظت میں رکھنا، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ خیر بہرحال یہ کشتی چلتی رہی، وہی تجری بہم فی موج کالجبال، پورا تفصیل کے ساتھ واقعہ، اور طوفان کیسا آیا تھا، کیسے کیسے لوگ اس کے اندر ہلاک ہو گئے، اور وہ طوفان چلتا رہا تقریباً 6 مہینے کشتی چلتی رہی، 6 مہینے۔ رجب المرجب کی 10ویں تاریخ تھی، اور 10ویں تاریخ کو حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی پر سوار ہوئے ہیں۔ رجب کے 20 دن، پھر اس کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ 5 مہینے کمپلیٹ، شروع کے رجب کے 20 دن، اور اس کے بعد محرم الحرام، ذی القعدہ کے بعد یہ ذی الحجہ کے بعد محرم شروع ہوتا ہے، جیسا بھی شروع ہو چکا ہے۔ تو محرم کی 10ویں تاریخ کو وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء واقلعی،
وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين۔ اور حکم آیا اے زمین اب تو اپنا پانی اپنے اندر نگل لے۔ طوفان جب آیا تھا، طوفان نوح، زمین سے بھی پانی نکلنا شروع ہوا، آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا، تو اس قدر پانی تھا دنیا کے اندر کہ بڑے سے بڑا پہاڑ پر بھی چڑھنے والا انسان محفوظ نہیں تھا۔ اونچے سے اونچا اس زمانے میں جو پہاڑ تھا قریب کے، کوئی اس پر جیسے ان کا بیٹا ہی چڑھ گیا مگر وہ بھی ہلاک ہو گیا جو ایمان نہیں لایا تھا، تو کوئی بڑے سے بڑی چیز کے اوپر چڑھ کر بھی نجات پانے کے قابل نہیں تھا، اتنا خطرناک اور اتنا زبردست وہ طوفان نوح تھا۔ پھر اللہ کا حکم ہوا زمین کو کہ تیرا جتنا پانی اپنے اندر لے لے۔ آسمان کو اللہ نے حکم دیا کہ اب پانی جو برس رہا ہے یہ پانی کو برسنا بند تو تھم جا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے، آسمان بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے، اور پورا نظام اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ چنانچہ زمین میں پانی نکل لیا، آسمان سے پانی برسنا بند ہو گیا، وغیض الماء اور پانی خشک ہو گیا، اور واستوت علی الجودی، اور یہ کشتی جودی پہاڑ کے اوپر جا کر ٹھہری ہے۔ یہ جودی پہاڑ کے اوپر جا کر جب ٹھہری تھی وہ 10ویں محرم تھی۔ اسی لیے سے کہا گیا ہے کہ 10ویں محرم کو بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اس طوفان کے اندر۔ اس شکر کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا 10ویں محرم عاشورہ کے دن، اور اپنے جتنے ساتھی تھے ان تمام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ جتنے جانور تھے ان تمام جانوروں نے بھی 10ویں محرم کو روزہ رکھا۔ اس نسبت سے 10ویں محرم بہت بابرکت ہے، اور روزہ قدیم زمانے سے عاشورہ کا چلا آ رہا ہے۔ انشاءاللہ پھر مذاکرہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس عاشورہ کی برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائے، اور ہمارے لیے بھی دنیا اور آخرت کے خیر کے فیصلے فرمائے، پوری امت کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔